اس زندگی میں اپنے رب کو نہیں جانا، اس آنے والے 2022 ایک سال میں ہم نے اپنے رب کو نہیں جانا، کہ یاد رکھیے ڈیڈ باڈی اور میت وہ نہیں کہ جس کی روح جو ہے وہ اس کے جسم سے نکل جائے۔ میت اصل میں وہ ہے کہ جس نے اپنے رب کے حقوق نہیں جانے آج تک۔ اپنے نفس سے یہ بات کہہ لیجئے کہ یہاں تھوڑا بہت تھک لو، جنت میں تو پھر آرام ہی آرام ہوگا، کیونکہ جو ہدایت کا جو سیدھا راستہ ہے نا، اس کا تعلق جو ہے وہ بڑے اعلیٰ دماغوں سے نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق پاکیزہ دلوں سے ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نئے سال کی ابتدا ہونے والی ہے اور بہت سے لوگ فکر مند ہیں کہ ہمارے کیا مقاصد ہونے چاہیے 2022 کے لیے اور ہم کیا کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ سوال ہے کہ what do you want to achieve in 2022 and what do you want to be in this coming year۔ اس سوال کا صحیح جواب جب ہی دیا جائے گا کہ جب ہمیں یہ پتہ ہوگا کہ ہم نے اس سال یعنی 2021 میں ہم نے کیا حاصل کیا، what we have learned and what we have achieved in this year۔ اور یہاں میں آپ سے یہ نہیں پوچھ رہا کہ ہاؤ مچ یو ہیو ارن منی، اور آپ نے کتنا اچھا گھر بنا لیا ہے، اتنا اچھا آپ نے بزنس سیٹ اپ کر لیا ہے۔ اور یہ سوال میرا صرف ایک مسلمان سے ہی نہیں بلکہ یہ سوال میرا ایک پولیتھسٹ سے بھی ہے، یہ سوال میرا ایک ڈس بلیور سے بھی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ایتھسٹ سے بھی ہے، فیمنسٹ سے بھی ہے، کہ کیا آپ نے اس سال، اس پورے سال میں کیا آپ نے سکون حاصل کیا، کیا آپ نے دلی اطمینان، جو قلبی ایک اطمینان ہوتا ہے، اس کو حاصل کیا؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے جو دل کا اطمینان ہے نا، دیٹ از کنیکٹڈ ود دی ریممبرنس آف اللہ سبحانہ و تعالی۔ اللہ کی یاد آپ کو جتنی ستائے گی اتنا آپ کا جو ہے وہ دل کا اطمینان بڑھے گا۔ اللہ تعالیٰ کی آپ جتنی عبادت کریں گے اتنا ہی دل آپ کا اسٹرانگ ہوتا جائے گا، اینڈ دین یو ول بی سیٹسفائیڈ کہ ہاں مجھے دلی اطمینان حاصل ہوا۔ تو اگر 2021 میں یہ چیز آپ کو حاصل نہیں ہوئی تو کچھ بھی حاصل نہیں ہوا۔ اسی لیے 2022 میں یو ہیو ٹو میک اے گول کہ مجھے حاصل کیا کرنا ہے، واٹ ڈو آئی ہیو ٹو اچیو۔ مجھے اس مختصر سی زندگی میں اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ سے جوڑنا ہے تاکہ مجھے دلی اطمینان حاصل ہو سکے۔ کیونکہ یاد رکھیے کہ اگر آپ کا دل غفلت میں پڑا ہوا ہے نا تو سمجھیں وہ شیطان کا ٹھکانہ ہے، وہاں پر شیطانی خیالات ہی پائے جائیں گے اور پھر آپ سیدھی راہ پہ نہیں آئیں گے۔ کیونکہ جو ہدایت کا جو سیدھا راستہ ہے نا، اس کا تعلق جو ہے وہ بڑے اعلیٰ دماغوں سے نہیں ہے بلکہ اس کا تعلق پاکیزہ دلوں سے ہے۔ سو ٹرائی ٹو پیوریفائی یور ہارٹ فرسٹ اینڈ ریممبر، اس کے لیے آپ کو اپنے رب کے حقوق بھی جاننے پڑیں گے۔ آج ہم خدمت خلق میں تو لگے ہوتے ہیں کہ ہم بندوں کے حقوق ادا کر رہے ہیں، ہم بڑی ویلفیئرز کھول چکے ہیں، بٹ آپ نے اللہ تعالیٰ کے حقوق کو بھی جانا؟ کہ یاد رکھیے ڈیڈ باڈی اور میت وہ نہیں کہ جس کی روح جو ہے وہ اس کے جسم سے نکل جائے۔ میت اصل میں وہ ہے کہ جس نے اپنے رب کے حقوق نہیں جانے آج تک۔ لہٰذا آج ابھی اسی وقت اپنے آپ سے یہ بات کہیے کہ یہاں اپنے رب کو پہچان لو، یہاں اپنے رب کی صحیح عبادت کر لو، یہاں ونرز میں اپنا نام شمار کر لو اپنے رب کو راضی کر کے۔ اپنے نفس سے یہ بات کہہ لیجئے کہ یہاں تھوڑا بہت تھک لو، جنت میں تو پھر آرام ہی آرام ہوگا۔ اینڈ ریممبر یہاں دو ہی رستے ہیں، ایک تو ونرز کا ایک رستہ ہے اور ایک لوزرز کا رستہ ہے۔ Do you want to be a loser or winner؟ And you know everyone wants to be a winner in his life۔ آپ بھی اس دنیا میں ونر بننا چاہتے ہیں، جیتنا چاہتے ہیں، چیزوں کو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اصل ونر کون ہے اور اصل لوزر کون ہے۔ یاد رکھیے لوزرز کی ایک بڑی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ، جیسے کہ قرآن میں آیا ہے کہ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، کہ وہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دیتے ہیں اور مومنین کو دھوکہ دیتے ہیں۔ دے فیل کہ وہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور مومنین کو دھوکہ دے رہے ہیں اور وہ کامیاب ہو رہے ہیں اور وہ جو ہے وہ سکسس کی طرف جا رہے ہیں، وہ ون کرنے والے ہیں۔ لیکن معاملہ کیا ہے کہ وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، ایکچولی دے ڈو ناٹ نو کہ وہ اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں، وہ اپنے آپ کو ہی بیوقوف بنا رہے ہیں، وہ اپنے آپ کو ہی ایسے ایک گمراہی کے گڑھے میں ڈال رہے ہیں کہ جہاں سے نکلنا ناممکن ہے۔ اور جب ونرز کا تذکرہ کیا گیا کہ اگر ونر بننا چاہتے ہو اس مختصر زندگی میں، اس ایک دو سال میں، یا پھر ان چند سالوں کے ساتھ آخرت کی زندگی میں ونر بننا چاہتے ہو، تو پھر کیا کہا گیا؟ انما كان قول المؤمنین اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا، کہ جو ونرز لوگ ہوتے ہیں نا، جو ایمان والے لوگ ہوتے ہیں،
what do they do actually, وہ کرتے کیا ہیں؟ جب بھی انہیں بلایا جاتا ہے whenever they are called towards اللہ سبحانہ وتعالی تو وہ کیا کہتے ہیں؟ سمعنا واطعنا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بات مانتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت پہ اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں. So in the end I would like to conclude with it کہ اپنے رب کو جانیے. اس مختصر سی زندگی میں اگر ہم نے اس ذات کو نہیں جانا کہ جس نے یہ زندگی ہمیں بخشی ہے تو یار پھر اس زندگی کا مقصد کوئی نہیں رہ جاتا، یہ زندگی بیکار اور بامقصد ہو جاتی ہے. اپنے آپ سے یہ سوال کیجئے کہ اگر آپ کو یہ زندگی جس نے عطا کی اگر آپ نے اس کو نہیں جانا کہ وہ ہے کون، اور اگر ہمیں اس کی عبادت کرنی چاہیے تو کیوں کرنی چاہیے. اگر ان سوالوں کے جوابات آپ کے پاس نہیں ہیں، اپنے رب کو آپ نے نہیں جانا، یعنی سیدھے الفاظوں میں، صاف الفاظوں میں، واضح الفاظوں میں آپ نے اپنے رب کو نہیں جانا، تو what will be your goal in your life? Because remember one thing, we will have to die one day and we will have to go in grave. جہاں ہم سے یہ سوال ہوگا اور ہر کسی سے ہوگا کہ who is your God, and every person will be asked کہ who is your Rabb, who is your Lord, who is your God, کہ آپ کا رب کون ہے، مر ربو کا. تو پھر اگر اس زندگی میں اپنے رب کو نہیں جانا، اس آنے والے 2022 ایک سال میں ہم نے اپنے رب کو نہیں جانا. میں پچھلی بات نہیں کرتا، پچھلے ہم نے 20 سال 30 سال 22 سال اگر گمراہی میں گزار دیے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچانے بغیر گزار دیے. Now this is the time for you to change yourself. آج اپنی زندگی تبدیل کریں. اس آنے والے ایک سال میں you have to make a goal to know your Lord, and just because of this reason and purpose الحمدللہ میں نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے کہ جس میں ہم روز کی بنیاد پہ فرام 24 hours ہم 1 منٹ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو جاننے کے لیے دیتے ہیں. میں نے ایک پروگرام اسٹارٹ کیا جس میں ہم ڈیلی بیسس پہ 1 منٹ کی ایک ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو خوبصورت نام ہیں، بیوٹیفل نیمز ہیں، اس میں سے ہر ایک نام کی ایک ویڈیو بناتے ہیں. تو you have to listen all of them, you have to watch all of them. انشاءاللہ اگر آپ اپنے رب کو جان گئے اس دنیا میں تو اس آنے والے سال کے اپنے اسکیجول میں اس پروگرام کو بھی شامل کریں. روز اپنے 24 گھنٹوں میں سے 1 منٹ دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سیکھیں، جانیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ العلیم، الخبیر، السمیع، الرحمن، الرحیم کیسے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے پیارے نام اور پیاری پیاری صفات کے معنی کیا ہے. اور یقین جانیے اگر آپ نے اپنے رب کو، اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کو جان لیا انشاءاللہ تو پھر you will be able to follow دین انشاءاللہ. So for this coming year بس یہی ایک اپنا گول رکھیں، یہی ایک اپنا ہدف رکھیں کہ you have to achieve this goal. یہاں ٹائم مینجمنٹ کی اور یہاں گول مینجمنٹ کی بڑی ورکشاپس کرائی جا سکتی ہیں صرف کہ اس سال ہمیں یہ اچیو کرنا ہے، یہ کرنا ہے. لیکن اگر یہ ایک مائکرو لیول پہ آپ نے یہ گول اچیو کر لیا انشاءاللہ تو you will be managed all of these things انشاءاللہ. So from today انشاءاللہ start learning and knowing about Allah subhanahu wa ta'ala. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.